اب ایک اور سوال کیا صحابی رسول نے، انہوں نے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میرا ایک اور سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دوسرا سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے، قلت ما اخوف ما تخاف علیہ، غور سے سننا سوال کو، قلت ما اخوف ما تخاف علیہ، اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر جا سکتے ہیں، کون سی چیز ہے جس کا ڈر انسان کے اوپر آپ کو سب سے زیادہ ہے، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے میں اس کی وجہ سے جہنم کے اندر جا سکتا ہوں، اس چیز کی وجہ سے جہنم کے اندر جایا جا سکتا ہے۔ ما اخوف ما تخاف علیہ، آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں، کس بات سے ڈرتے ہیں کہ انسان اس کی وجہ سے جہنم کے اندر چلا جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان مبارک سے نکلا ہوا جواب سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخذ بلسان نفسه، صحابی رسول بیان کرتے ہیں آپ نے اپنے زبان مبارک کو باہر نکالا، پھر اس کو پکڑا اور آپ نے فرمایا ثم قال هذا، اس کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا اے میرے صحابی تم یہ پوچھ رہے ہو کس چیز کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر جا سکتا ہے، آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ زبان ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے، زبان کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے۔ آپ کو لگتا ہوگا یہ تو معمولی سی چیز ہے، معمولی سی بات ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی زبان کو استعمال کرے اور زبان سے باتیں کرے اور اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے؟ ہم تو یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ کوئی بہت بڑے بڑے گناہ ہم ایسے کریں گے جس کی وجہ سے انسان کفر کرے، شرک کرے، بدعتیں کرے، تب جا کر وہ جہنم میں جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، اس زبان کی وجہ سے بھی انسان جہنم کے اندر جا سکتا ہے۔ عقبہ ابن عامر ایک صحابی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے من نجات، اللہ کی نبی مجھے یہ بتائیے کہ کامیابی کیسے ملے گی، انسان کو نجات کیسے ملے گی، جہنم میں جانے سے کیسے بچے گا؟ آپ مجھے کچھ ایسے کام بتا دیجئے من نجات جس کے ذریعے سے ہم جہنم میں جانے سے بچ جائے، ہمیں کامیابی مل جائے، جنت کے اندر ہمیں داخل کر دیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، آپ نے اپنے صحابی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا، آپ نے سب سے پہلا جملہ استعمال فرمایا امسک علیک لسانک، امسک علیک لسانک، او میرے صحابی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی مل جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جہنم سے بچا لیا جائے، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کے اوپر لگام لگا کے رکھنا۔ یہ پہلا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا کہ تمہیں اگر جہنم سے بچنا ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا پڑے گا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا، اسی زبان کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر بھی جا سکتا ہے۔ ہم آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زبان تو معمولی سی بات ہے، اس سے کیا ہوگا، لیکن حدیثوں کے اندر دیکھیں کہ زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی کتنی تاکید آئی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ پہلی چیز آپ نے یہ بیان فرمائی۔ دوسری چیز آپ نے عقبہ ابن عامر سے بیان فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور اے میرے صحابی اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، اپنے گھر کے اندر رہا کرو۔ اب آپ سارے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ بھی تو گھروں کے اندر رہتے ہیں، جنگلوں میں کون رہتا ہے؟ لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے گھر کے اندر رہو۔ کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو کام کاج کرنے کے بعد جتنا وقت ملے آپ اپنے گھر کے اندر رہیں۔ آپ کام کے لیے باہر نکلیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو کام کرنا ہے کام کریے، کوئی دقت کی بات نہیں۔ آپ اور دوسرے کاموں سے نکلے ہیں، دیگر کاموں کس لیے باہر نکلے ہیں، نکلیں، لیکن بلا وجہ گھر سے باہر رہنا
بلا وجہ گھر سے باہر گھومنا، بلا وجہ ادھر ادھر ٹائم پاس کرنا اسلام کی نظر میں یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں نوجوانوں کا حال دیکھو، 11 بجے تک، 12 بجے تک گھر سے باہر گھوم رہے ہیں۔ کیوں گھوم رہے ہیں؟ آج کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں دن سے زیادہ رات میں لگتا ہے کہ یہاں کیا مزہ آ رہا ہے، دن سے زیادہ وہاں رات آباد ہوتی ہے۔ کتنی جگہیں آپ کو ایسی مل جائیں گی۔ رات کے وقت میں چلے جائیے، چائے کے ہوٹلوں پر بھیڑ لگی ہے، کھانے کے ہوٹلوں پر بھیڑ لگی ہے، چوراہوں پر بھیڑ لگی ہے، گھر کے باہر دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکوں کے ساتھ میں گپ شپ چل رہی ہے، آرام سے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ 11 بجے 12 بجے رات میں جا کر اپنے گھر پہ جاتے ہیں۔ اب پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وَلِيَسَاكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، یعنی گھر کے اندر رہو اور اسی کے اندر عبادتیں کرتے رہو، گھر کے اندر رہو۔ گھر انسان کو جس طریقے سے دشمنوں سے بچاتا ہے، جس طریقے سے گھر انسان کو سردی سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، اور جس طریقے سے گھر انسان کو بارش سے بچاتا ہے، اسی طریقے سے گھر انسان کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے، گھر انسان کو فتنوں سے بھی بچاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِيَسَاكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، بلا وجہ گھر سے باہر مت گھومو۔ نوجوانوں کی حالت دیکھیں، آج رات بھر گھر سے باہر دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ان کو جن کا بھائی بنایا تھا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا، بھائی چارہ قائم کر دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے، پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، سلمان فارسی گھر کے اندر گئے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تھے نہیں، اور آپ کی بیوی ام دردہ جو گھر کے اندر موجود تھی، پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ام دردہ عجیب سی حالت میں ہے، گندے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہ کوئی سجاوٹ ہے، نہ کوئی بناؤ ہے، نہ کوئی سنگار ہے۔ ام دردہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ تیری کیا حالت ہے، ماشاءاللہ کہ تو نے یہ اپنی حالت کیسے بنا لی ہے؟ ام دردہ نے جواب دیا کہ تمہارے جو بھائی ہے ابو دردہ لیس لہ حاجت فی الدنیا، ان کو دنیا کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، دن میں روزے رکھتے ہیں اور رات میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، رات بھر نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ میں کس کے لیے بنوں، میں کس کے لیے سنوروں، میں کس کے لیے سنگار کروں، میں کس کے لیے نئے نئے کپڑے پہنوں؟ لیس لہ حاجت فی الدنیا، تمہارے بھائی کو دنیا کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سلمان فارسی نے جب یہ سنا، دوپہر کا وقت ہوا، کھانے کا ٹائم ہوا، حضرت ابو دردہ گھر کے اندر آئے، کھانا سامنے لگایا گیا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، ابو دردہ سے کہا، سلمان فارسی نے آؤ ساتھ میں کھانا کھاؤ، کہنے لگے آپ کھانا کھا لو، میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ روزہ کون سا تھا؟ نفل روزہ تھا۔ آپ کھا لو، میں روزے سے ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ سلمان فارسی نے کہا کہ جب تک تم میرے ساتھ میں کھانا نہیں کھاؤ گے میں بھی کھانا نہیں کھا سکتا، تمہیں میرے ساتھ میں کھانا کھانا پڑے گا۔ جب سلمان فارسی نے ضد کی تو انہوں نے اپنا روزہ توڑ دیا۔ نفل روزہ توڑا جا سکتا ہے کسی وجہ سے، انہوں نے روزہ توڑ دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ مہمان کا دل توڑنے کے بجائے انسان اپنا نفلی روزہ توڑ دے، انہوں نے مہمان کے دل کو توڑنا مناسب نہیں سمجھا، اپنا نفلی روزہ توڑ دیا، ساتھ میں دونوں نے کھانا کھایا۔ اب جب رات کا وقت ہوا، سلمان فارسی سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سو جاؤ، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ سلمان فارسی کہنے لگے نہیں نہیں، تم بھی سو، تم بھی سو، تم بھی آرام کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو دردہ پھر سے اٹھنے لگے، سلمان فارسی نے پھر سے لٹا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آدھی رات ہو گئی تو پھر سے اٹھنے لگے، حضرت سلمان فارسی نے دوبارہ سے لٹا دیا۔ پھر جب
صبح کا وقت ہوا، تہجد کا ٹائم ہوا، جب بالکل فجر سے کچھ دیر پہلے کا ٹائم ہوا، حضرت سلمان فارسی اٹھے اور حضرت ابو درداء کو اٹھایا، کہا دونوں اٹھتے ہیں اور دونوں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب دونوں نے تہجد کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب فجر کی اذان کا وقت ہوا، دونوں کے دونوں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر گئے اور رات کا پورا واقعہ انہوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی باتوں کو سننے کے بعد میں فرمایا صدق سلمان، سلمان نے بالکل سچ کہا ہے، ان لربک علیک حقا، بے شک تیرے اوپر تیرا رب کا بھی حق ہے، وان لنفسک علیک حقا، اور تیرے نفس کا بھی، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، اور تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ لگاتار روزے رکھتے چلے جا رہے ہو، لگاتار رات میں جا کر نفل پڑھتے چلے جا رہے ہو، تو باقی لوگوں کے حق کب ادا کرو گے؟ صحابہ اکرام اتنی عبادتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا پڑتا تھا، اور ہماری حالت دیکھیں کیا ہے۔ نہ گھروں کے اندر کوئی عبادت ہے اور نہ گھروں سے باہر کوئی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ گھروں سے باہر گھومنا، گاڑی نکالو ٹہلنے جاؤ، گاڑی نکالو گھومنے کے لیے جاؤ، بس یہی کام بچا ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کیا بیان فرمائی؟ نجات کس میں ہے، کامیابی کس میں ہے؟ پہلے آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اور دوسری چیز پوچھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیسعک بیتک، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، کام کاج کے لیے گھر سے نکلو پھر اپنے گھر کے اندر آ جاؤ، کام کاج کے لیے جاؤ پھر اپنے گھر کے اندر آؤ، نماز کے لیے نکلو، نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے گھر کے اندر جاؤ۔ فالتو میں ادھر سے ادھر گھومنا، ادھر سے ادھر ٹہلنا، اور رات بھر غائب ہونا، اور 11 بجے تک ادھر سے ادھر گھومنا، اسلام نے اس بات کو بالکل پسند نہیں کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز نجات کس میں ہے؟ اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ گھر انسان کو جیسے سردی گرمی سے بچاتا ہے ایسے ہی گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اے میرے صحابی تم یہ پوچھ رہے ہو کہ کامیابی کس چیز میں، نجات کس چیز میں، دنیا کے اندر تمہیں کامیابی کس چیز میں ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی تمہیں کس چیز میں ملے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کے اوپر رو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، اپنے گناہوں کے اوپر رو۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، یہ تین کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، یہی تمہاری نجات کے لیے ہے، یہی دنیا کے اندر بھی تمہیں نجات دلائیں گے اور یہی تین کام تمہیں آخرت کے اندر بھی نجات دلائیں گے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کے اوپر رو، جتنا گناہ ہو گئے اور جتنا گناہ انسان سے ہو رہے ہیں ان گناہوں کو کبھی سوچو اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ میں معافی مانگو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور ان 7 قسم کے لوگوں میں وہ انسان بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو انسان اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں گناہوں کے اوپر رونا بھی یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد ہے۔ اس لیے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کے اوپر رونے کی کوشش کیا کرو۔ ہمارے تو آنسو نہیں نکلتے۔ جنت کا بیان سنا دو، جہنم کا بیان سنا دو، قبر کا بیان سنا دو، گناہوں کے بارے میں ڈرا دو یا قبر کے عذابوں کے بارے میں تذکرہ کرو، ہمارے دل نرم ہی نہیں ہوتے، ہمارے دل ملائم ہی نہیں ہوتے، ہمارے دلوں کے اوپر اثر ہی نہیں پڑتا۔ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ باتیں آتی تھی دھاڑے مار کر رویا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو نکلا کرتے تھے، کسی کی داڑیاں بھیگ جایا کرتی تھی، کسی کے کپڑے اور کسی کے رومال بھیگ جایا کرتے تھے۔ اے اللہ آج ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے، کتنے پتھر دل ہو گئے، آج ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کے اوپر رو۔ یہ 3 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ ان 3 کاموں کے اندر سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے جو بتائی ہے امسک علی لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔
تو بات سمجھ میں آ رہی؟ زبان کا معاملہ دیکھیں کتنا اہم ہے. ہمارے نزدیک کوئی معاملہ ہی نہیں ہے زبان کا، بالکل عام سا کچھ نہیں. اور گناہوں کو کرتے وقت انسان کبھی کبھی سوچ لیتا ہے کہ ہاں ہم یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، لیکن زبان کے ذریعے سے جو گناہ کرتا ہے اس کے بارے میں تو اس کے دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں. ایک تیسری حدیث سنیں اسی زبان کے تعلق سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کئی محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے. کہنے لگے ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور اس نے آ کر سوال کیا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں ذرا غور سے سننا. تیسری حدیث یہ زبان کے تعلق سے. ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور اس نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن اکثر ما يدخل الناس الجنت. اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے، اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے. کتنا پیارا سوال کیا ہے، کتنا اچھا سوال کیا ہے. کاش یہ سوال میرے دل کے اندر اتر جائے، آپ کے دل کے اندر اتر جائے، اس کا جواب بھی اتر جائے اور اللہ تعالی ہمیں اس چیز کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. سوال بھی کتنا پیارا ہے. فرمایا ان اکثر ما يدخل الناس الجنت. اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان جنت کے اندر سب سے زیادہ داخل ہوگا، جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جنت کے اندر جائے گا. کتنا پیارا سوال ہے. جنت میں جائے گا اور سب سے زیادہ جائے گا، کون سی چیز ہے بتائیے اللہ کے نبی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے پہلی چیز بیان فرمائی تقوی اللہ. تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو. تقوی اللہ، جو انسان جتنا بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو انسان جتنا زیادہ متقی ہوگا، جو انسان جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا. او میرے بھائیو، سارا کا سارا معاملہ اسلام کا تقوی کے اوپر ٹکا ہوا ہے. سارا کا سارا معاملہ تقوی کے اوپر رکھا ہوا ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں، کس لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. رمضان میں روزے کس لیے رکھے جا رہے ہیں؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے ہم قربانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ ہم قربانیاں کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارا گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، تمہارا خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا. ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا دلوں کا تقوی، تمہارے دلوں کا ڈر، تمہاری نیتیں یہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہیں. حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین زاد راہ، سب سے بہترین توشہ تو تقوی ہے. میرے بھائیو، جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ تعالیٰ جنت کا وارث ان لوگوں کو بنائے گا جو تقوی والے ہیں، جو متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اسلام کا سارا معاملہ تقوی پر رکھا ہوا ہے. کس لیے کہا جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. تقوی اور آخرت کا انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے، بہترین انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو تقوی کے ساتھ میں جوڑ دیا ہے. اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا او میرے صحابی، اگر تم یہ پوچھتے ہو کہ کس چیز کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جنت کے اندر داخل ہوگا، فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی. اسی تقوی کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جنت کے اندر جائے گا. اس تقوی پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اور میرا جی کرتا ہے میں آپ کو سنا دوں. دیکھیں تقوی کتنی زبردست چیز ہے، اللہ کا ڈر کتنی زبردست چیز ہے. صحیح حدیث ہے، مشہور واقعہ ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، کون نہیں جانتا، مشہور صحابی رسول ہیں. اور مشہور صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں، میری ماں و بہنوں ذرا غور سے سننا اس واقعے کو. ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے اور دوپہر کا وقت ہے، تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ریت بھی بالکل گرم ہو رہی ہے، پتریلی زمین ہے، گرم ہو رہی ہے، ساتھ میں قافلہ ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او میرے ساتھیو، جب آگے چل کر کوئی تمہیں سایہ نظر آ جائے تو ذرا مجھے بتانا، تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ رکیں گے، نماز پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے، آرام بھی کر لیں گے، مجھے کوئی سایہ نظر آئے تو بتانا، وہاں پر رکیں گے. ابھی تھوڑی دور پہ گئے تھے، ایک پہاڑ کا سایہ نظر آیا، یہ سارے کے سارے لوگ اس سائے میں جا کے رک گئے، نمازیں پڑھی اور اس کے بعد میرا دسترخوان لگا دیا گیا، دسترخوان کے اوپر کھانا بھی رکھ دیا گیا. ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا میرے بھائیو، ذرا غور سے سننا، کھانا ابھی شروع نہیں کیا تھا، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر آ رہا ہے اور وہ بھی اسی پہاڑ کے سائے میں آنا چاہتا ہے اور وہ بھی اسی دھوپ سے بچنے کے لیے آ رہا ہے، اسی سائے کی تلاش میں آ رہا ہے. عبداللہ ابن عمر نے جب یہ دیکھا کہا کہ رک جاؤ میرے بھائیو، ابھی کھانا مت کھاؤ، یہ چرواہا جب آ جائے گا ہم اس کو اپنے کھانے میں شامل کر لیں گے، ہم اپنے دسترخوان پر اس کو بٹھائیں گے، یہ بھی ہمارے ساتھ میں کھانا کھائے گا. اس کا انتظار کرنے لگے کہ چرواہا ہمارے پاس میں آ جائے. یہاں سوچنے کی بات ہے، آج ہم اپنی گھروں کے اندر پروگرام کرتے ہیں، غریبوں کو نہیں بلاتے. آج ہم شادی کرتے ہیں، غریبوں کو بلانا پسند نہیں کرتے. آج ہمارے گھروں کے اندر عقیقے کے پروگرام ہوتے ہیں، غریبوں کو ہم بلانا پسند نہیں کرتے. کتنے افسوس کی بات ہے، آج ہمارے وہ رشتہ دار جو غریب ہوتے ہیں ان کے گھر میں جانا پسند نہیں کرتے، ان کا ہمارے گھر پہ آنا ہم پسند نہیں کرتے، ہم اپنے دعوتوں میں ان کو بلاتے نہیں ہیں. اور اگر کوئی ہم سے ان کے بارے میں سوال کرے تو ہم اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ جیسے کتنی دور کے ہمارے وہ رشتہ دار ہیں، اور اگر کوئی دور کا رشتہ دار امیر ہو تو ہم ایسے بتاتے ہیں جیسے وہ ہمارا کتنا قریب کا رشتہ دار ہے. کہاں سے کہاں پہنچ گئے میرے بھائیوں ہم لوگ. یہ حال ہے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا، غریبوں کو دیکھ کر ناک منہ چڑھاتے ہیں، ماتھے کے اوپر پیشانیوں کے اوپر ان کی سلوٹیں پڑ جاتی ہیں. کیوں میرے بھائیوں؟ ایک غریب صحابی ایک غریب آدمی کو آتے ہوئے دیکھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ہے بھی کون؟ چرواہا. کہا کہ رک جاؤ، ہمارے ساتھ میں دسترخوان پر بیٹھے گا. اور آج ہمارے بھی بڑے دماغ خراب ہیں میرے بھائیوں، معاف کیجیے گا مجھے، لیکن ہمارے اور آپ کے بھی بڑے دماغ خراب ہیں. آج ہمیں اگر کوئی غریب بلائے تو ہم اس کے یہاں جانا پسند نہیں کرتے، اگر شادی میں بلائے تو اس کے یہاں جانا پسند نہیں کرتے، اگر وہ شادی کے لیے دعوت دے تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے دیکھیں گے انشاءاللہ وغیرہ وغیرہ، ٹالنے والی باتیں کرتے ہیں. اور اگر امیر آدمی ہمیں بلا لے تو وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ امیر آدمی بلا لے تو وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی طریقے سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ 2-4 بار ہم اس امیر آدمی کے سامنے سے نکل جائیں تاکہ یہ مجھے دیکھ لے کہ ہاں یہ ہمارے یہاں آیا ہے. یہ ہماری کوششیں رہتی ہیں، یہ دیکھ لے کہ ہمارے یہاں آیا ہے، ہماری یہ کوششیں رہتی ہیں. اور غریب آدمی کی اگر آپ جائیں گے، جس رومال کے ذریعے سے وہ پسینہ پہنچتا ہے اسی رومال کے ذریعے سے آپ کی کرسی پہنچ کر آپ کو بٹھانے کی کوشش کرے گا، اور جب آپ کھانا کھا لیں گے تو بڑی عاجزی کے ساتھ میں آپ سے آ کے کہے گا کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دینا، کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کمی اگر رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. لیکن کسی امیر کے یہاں جا کر آپ دکھائیے، آپ کو دیکھے گا، پہلے تو آپ کو بلائے گا اور بلانے کے بعد آپ سے کہے گا بڑی دیر میں آئے ہو، یہ جگ پکڑو اور پانی بھر کر لاؤ. لیکن ہمیں وہی شادیاں اچھی لگتی ہیں، وہی دعوتیں اچھی لگتی ہیں جس میں ہمیں کام پر لگا دیا جائے، اور خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو اس نے کام بتایا مجھے. کہاں سے کہاں پہنچ گئے میرے بھائیوں. غریب چرواہا آ رہا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا رک جاؤ، جب یہ آ جائے گا تو ساتھ میں کھانا کھائیں گے. اب وہ غریب چرواہا جب آ گیا
سلام و کلام ہوا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا آؤ میرے بھائی تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے, کھانا تیار ہے, آؤ میرے ساتھ میں کھانا کھا لو. عبداللہ ابن عمر نے جب یہ کہا اس چرواہے کا جواب سنو, کہنے لگا آپ کھانا کھا لو, میں آپ کے ساتھ میں کھانا نہیں کھا سکتا, انی صائم, میں روزے سے ہوں, میں روزے دار ہوں. عبداللہ ابن عمر نے کہا اگر فرض روزے ہوتے تو ہمارے بھی ہوتے یا ہمیں معلوم تو ہوتا, لیکن یہ تو کون سے روزے رکھا ہوا ہے, پوچھا کون سے روزے ہیں, فرمایا نفل روزے ہیں. عبداللہ ابن عمر نے دوسرا سوال کیا, اے میرے بھائی اتنی گرمی کا زمانہ ہے, چلچلاتی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور کام بھی تمہارا بکریاں چرانے کا ہے, ان کے پیچھے پیچھے جنگل کے اندر ٹہلنے کا ہے, میرے بھائی اس چلچلاتی دھوپ کے اندر بھی تم نے روزہ رکھ لیا. نوجوانوں اس نوجوان چرواہے کا جواب سنو, کہنے لگا میں نے اس لیے یہ نفلی روزہ رکھا ہے کہ مجھے معلوم ہے دنیا کی زندگی چھوٹی سی ہے اور آخرت کی زندگی بہت بڑی ہے, میں یہ چاہتا ہوں جب میں یہاں سے جاؤں تو اللہ تعالیٰ کے پاس میں بہت ساری نیکیاں کر کے لے جاؤں, میں اس لیے روزے سے ہوں. صحابی رسول نے کہا لاؤ ذرا اس کو چیک کرتے, دیکھیں یہ صرف ہمارے تمہارے جیسا نہیں, باتیں ہی باتیں, صرف بس کام آم کچھ نہیں, ہاں باتیں کروا لو بس, لمبی چوڑی باتیں جیسے کہ ہمارے نوجوان کرتے ہیں. کل آؤ ذرا چیک کریں کہ یہ روزے سے ہے تو اس کے اوپر روزے کا کچھ اثر بھی ہے کہ نہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا ہمیں کیسے معلوم ہوگا, غور سے سنیں, ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حج کو قبول کر لیا ہے کہ نہیں. کتنا پیارا جواب دیا, فرمایا کہ حج کرنے کے بعد اگر تم کسی انسان کو دیکھو کہ وہ پہلے سے زیادہ نیکیاں کر رہا ہے, پہلے سے زیادہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر اس کو ہو گئی ہے, تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول کر لیا ہے. اور اگر کسی انسان کو دیکھو کہ دنیا کے اندر اس کا دل زیادہ لگا ہوا ہے اور آخرت سے زیادہ دنیا کی طرف بھاگ رہا ہے, تو ایسے آدمی کو دوبارہ سے حج کرنے کے لیے چلے جانا چاہیے. اور اسی طریقے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا اگر کسی انسان کو دیکھو کہ روزہ رکھنے کے بعد, عید کرنے کے بعد وہ نمازی ہے, جیسے رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھا کرتا تھا, اب بھی وہ رمضان کے مہینے کے بعد بھی نمازیں پڑھ رہا ہے, اور جیسے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا اب بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے, اور اس طریقے سے وہ نیکیوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتا تھا, عید کے بعد بھی وہ ویسا ہی کر رہا ہے, تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو قبول کر لیا ہے. اس کا الٹا ہو رہا ہو تو انسان کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے بھی سوچا لاؤ ذرا اس کو چیک کر لیتے ہیں معاملہ کیا ہے. عبداللہ ابن عمر نے اس سے کہا اے میرے بھائی بتاؤ کیا بکری بیچو گے. کہنے لگا میں بکری نہیں بیچ سکتا, بکری میری نہیں ہے, میں تو ایک غلام ہوں, میں تو ایک چرواہا ہوں, بکری میری نہیں ہے, بکریوں کا مالک کوئی اور ہے. عبداللہ ابن عمر نے دوسرا سوال کیا بکری میرے ہاتھ بیچو, میں تمہیں اس کے پیسے دے دوں گا اور ابھی تمہارے سامنے یہیں پہ ذبح کروں گا, میں بھی کھاؤں گا اور تھوڑا سا گوشت تمہیں بھی دے کر چلا جاؤں گا, تم شام کو اس گوشت کے ذریعے سے افطار کر لینا, اور اگر بکری کا مالک تم سے پوچھے کہ بکری کہاں چلی گئی ہے تو کہہ دینا کہ جنگل کے اندر بھیڑیا لے گیا. جنگل کے اندر بھیڑیوں کا حملہ عام سی بات ہے بکریوں کے اوپر. انسان کو اگر اکیلا دیکھ لیں تو انسان کو گھیر لیں, انسان کو پکڑ لیں, جانور تو پھر بکری تو بہت معمولی سی بات ہے. جب اس نے یہ سنا اب اس کا جواب سنو, کہنے لگا کہ میں بکریوں کے مالک سے تو کہہ دوں گا کہ تمہاری بکری کو بھیڑیا لے گیا, لیکن این اللہ, میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا, ساری دنیا کا, ساری کائنات کا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا, این اللہ, میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا
رہا ہے، یہ کہا اور اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کے جواب کو سنا، یہ اثر ہوا کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور جب تک وہ چرواہا آنکھوں سے غائب نہ ہو گیا اس کی طرف دیکھتے رہے اور اس کا یہی جملہ دہراتے رہے، این اللہ، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ آنکھوں سے غائب ہو گیا عبداللہ ابن عمر نے اس سے پوچھا، اے لوگوں بتاؤ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ چرواہا ہے، فلاں کا غلام ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں واپس لوٹوں گا، سفر سے واپس آؤں گا، مجھے اس کے مالک کا نام پتہ بتانا۔ جب سفر سے واپس لوٹے مالک کے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، مالک باہر نکلا، سلام و کلام ہوا، کہنے لگے میں تمہارا غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے بہت سارے غلام میرے پاس میں، آپ کون سا غلام مجھ سے خریدنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ غلام تم سے خریدنا چاہتے ہیں جو تمہاری بکریاں چرایا کرتا ہے۔ کہا اگر قیمت اچھی ملے گی تو میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا تم قیمت بولو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے قیمت بولی، عبداللہ ابن عمر نے اس کو خرید لیا اور اس کے بعد میں فرمایا وہ تمہارا بکریوں کا پورا ریوڑ کتنے کا ہے اس کی بھی قیمت بولو۔ اس کی بھی قیمت انہوں نے بولی، اس بکریوں کے پورے ریوڑ کو بھی انہوں نے خرید لیا، اور اس کے بعد میں اسی وقت اس چرواہے کو، اس غلام کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد میں فرمایا کہ جاؤ یہ بکریوں کے مالک آج سے تم ہی ہو۔ غلام بھی خرید لیا اور اس کو آزاد کر دیا، بکریاں خرید کر اسی کو دے دی، کہا جاؤ اس کے مالک تم ہی ہو۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، میرے بھائیو یہ جملہ یہاں سے لے کر جانا۔ فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، او لوگو اس غلام کے ایک جملے نے، این اللہ، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس غلام کی اس ایک جملے نے اس کو غلامی سے آزاد کرا دیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے اس کا یہی ایک جملہ کل قیامت کے دن اس کو جہنم سے بھی آزاد کرا دے گا۔ این اللہ، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو صحابی رسول سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی، ان اکثر ما يدخل الناس الجنت، اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ جنت کے اندر سب سے زیادہ لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی وجہ سے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ دوسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تقوی اللہ، پہلی چیز اللہ کا ڈر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ پھر آپ نے فرمایا وحسن الخلق، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق پیش کرو۔ اچھے اخلاق کا معاملہ بڑا اہم۔ آج بڑے بڑے حاجیوں کو، نمازیوں کو دیکھو، حج کر لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات دیکھو۔ لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے، ان کے اپنے گھروں کے اندر ان کے معاملات دیکھو، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کس قدر برے معاملات ان کے ہوتے ہیں۔ گھر والے ان سے پریشان ہیں۔ تو انسان حقوق اللہ ادا کرتا ہے لیکن حقوق العباد کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا نام اسلام ہے۔ حسن اخلاق، بہترین اخلاق، انسان بہترین اخلاق والا ہو، اللہ رب العالمین کو ایسا انسان بڑا پسند آتا ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، کس چیز کی وجہ سے جنت میں سب سے زیادہ جائیں گے؟ پیارے نبی نے فرمایا اللہ کا تقوی، اور دوسری چیز آپ نے بیان فرمائی اچھے اخلاق کے ذریعے سے انسان جنت کے اندر سب سے زیادہ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی آج میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں، آدھی رات کا لگ بھگ وقت ہے، آپ سارے لوگ اتنی بھیڑ اور اتنی تعداد میں یہاں پر جمع ہیں، اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں داخلہ دے دے، آپ بھی جنت کے اندر جائیں، ہم بھی جنت کے اندر چلے جائیں، عورتیں بھی جائیں، مرد بھی جائیں، تو یہ دو کام اپنے اندر پیدا کر لو، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے اخلاق کو اچھا کرو اور اللہ کا ڈر پیدا کرو، یعنی حقوق اللہ کو بھی بہترین انداز میں ادا کرو اور حقوق العباد کو بھی بہترین انداز میں ادا کرو۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ دو چیزیں جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔
صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں پھر اسی آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسرا سوال کیا. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی آدمی نے پوچھا ان اکثری, غور سے سننا اس سوال کو, فرمایا ان اکثری ما يدخل الناس النار, اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ کون سی چیز ہے یا کس چیز کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم کے اندر جائے گا. اللہ, کتنی بڑی چیز پوچھی. اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم کے اندر جائے گا. میرے بھائیو ذرا اندازہ کرو, آپ کو کیا لگتا ہے اللہ کے نبی نے کون سے گناہ کا نام لیا ہوگا؟ آپ نے چوری کے بارے میں بتایا ہوگا, ڈاکے کے بارے میں بتایا ہوگا, آپ نے کسی اور چیز کے بارے میں بتایا ہوگا, آپ نے جادو کے بارے میں بتایا ہوگا, آپ نے شرک کے بارے میں بتایا ہوگا, آپ نے بدعتوں کے بارے میں بتایا ہوگا. اندازہ کرو کون سے گناہ اللہ کے نبی نے بتائے ہوں گے جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم کے اندر جائے گا. پیارے نبی نے فرمایا او میرے بھائی, او سوال کرنے والے, آپ نے فرمایا جس چیز کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں جائے گا, غور سے سن لینا, بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں. آپ نے فرمایا الفم والفرج, الفم والفرج, انسان سب سے زیادہ اپنے منہ کی وجہ سے اور اپنے شرمگاہ کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں جائے گا. دو چیزیں جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جنت میں جائے گا, اور دو چیزیں جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں جائے گا. پہلی چیز کیا بیان فرمائی اللہ کے نبی نے؟ بولو, نیند تو نہیں آ رہی؟ ہاں, یہ انسان کی جو زبان ہے نا, سب سے پہلے پیارے نبی نے اسی کو بیان فرمایا ہے نا. ہم لوگ اس کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں, کتنا ہلکا سمجھتے ہیں. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی بتائیے کس چیز سے سب سے زیادہ انسان جہنم میں جائے گا, کون سی چیز انسان کو پہنچائے گی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الفم والفرج, انسان کا منہ یعنی اس کی زبان اور انسان کی شرمگاہ, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے کر جانے والی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, او مومنو اپنی نگاہوں کو پست رکھو, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, او مومنہ عورتوں تم بھی اپنے نگاہوں کو بس رکھو. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اپنی شرمگاہوں کی تم بھی حفاظت کرو. الفم والفرج, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم کے اندر جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا مَن يَضْمَن لِّي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ, او لوگو دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تم دو چیزوں کی گارنٹی دو مجھے کہ یہ دو چیزیں تم کرتے رہو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ اکبر, گارنٹر کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس چیز کی ضمانت دے رہے ہیں؟ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. ہم کسی سے کوئی چیز چاہتے ہیں, کوئی قیمتی چیز لینا چاہتے ہیں, تو آدمی کہتا ہے آپ کو کوئی جانتا ہے یہاں پر, کوئی ہے آپ کا جو بتائے آ کر کے ہاں بھائی میں ان کی گارنٹی لیتا ہوں, میں ان کو جانتا ہوں, کوئی ہے ایسا؟ تو آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں پورے محلے کے اندر کوئی اچھا سا ڈھنگ کا آدمی مجھے مل جائے تو میں اس کو لے جا کر پیش کروں کہ بھائی یہ. ادھر گارنٹر کون بن رہے ہیں, ضمانتی کون بن رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور گارنٹی کس بات کی دی جا رہی ہے؟ جنت کی دی جا رہی ہے. لیکن کس چیز کی وجہ سے؟ پیارے نبی نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت مجھے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دو چیزیں کون سی ہیں؟ حدیث کے اندر آیا
من یضمن لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ، دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو. پہلی چیز ما بین لحییہ، تمہارے دو جبڑوں کے درمیان جو ہے یعنی زبان کی ضمانت دے دو کہ زبان بلا وجہ نہیں چلاؤ گے، بنا کام کے نہیں چلاؤ گے، بنا بات کے نہیں بولو گے، لا یعنی کاموں میں نہیں بولو گے، فضول باتیں اس زبان کے ذریعے سے نہیں کرو گے، غیبتیں نہیں کرو گے، چغلیاں نہیں کرو گے، جھوٹی قسمیں نہیں کھاؤ گے، گالیاں نہیں بکو گے. زبان کی ضمانت دے دو. ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان میں جو ہے یعنی شرمگاہ کی ضمانت تم ہمیں دے دو. ان دو چیزوں کی ضمانت اگر تم ہمیں دیتے ہو، اضمن لہ الجنہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان بڑی اہم چیز ہے میرے بھائی. اسی کی وجہ سے انسان جنت میں جائے، اسی کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے، اور بھاری تعداد میں لوگ اس کی وجہ سے جہنم کے اندر جائے. ایک لمبی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو، اور صحابی رسول کون ہے؟ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ اپنے صحابی رسول کو اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں. لمبی حدیث میں پوری حدیث پیش نہیں کروں گا، لمبی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں معاذ ابن جبل کو سمجھایا، معاذ ابن جبل کو بتایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کف علیک ھذا. اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کف علیک ھذا، او میرے ساتھی، او میرے صحابی، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کے اوپر لگام لگا کے رکھنا. صحابی رسول نے جب یہ سنا تو انہوں نے سوال کیا، بڑا عام سا سوال تھا، بڑا معصومانہ سا سوال تھا. پوچھنے لگے انا لمؤاخذون بما نتکلم به، اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کیا ہم اپنی زبان سے جو باتیں بولتے ہیں اس بات کے اوپر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم سے سوال کرے گا؟ کیا اس بات پر بھی ہمیں جہنم کے اندر ڈالا جا سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكب الناس النار في وجوههم الا حصائد السنتهم. او میرے صحابی، یہی زبان کی وجہ سے تو کتنے لوگ جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک دیے جائیں گے. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنا ضروری ہے زبان کو کنٹرول میں رکھنا. کچھ بھی بول رہے ہیں، کہیں بھی بول رہے ہیں، کتنا بھی بول رہے ہیں، کیسا بھی بول رہے ہیں، مردوں کے اندر وہی عادت، عورتوں کے اندر وہی عادت. پہلے تو مشہور تھا کہ عورتیں باتیں بہت کرتی ہیں، لیکن اب یہ معاملہ صرف عورتوں کے ساتھ نہیں رہ گیا، اب مردوں کا معاملہ بھی دیکھو. مردوں کے بارے میں بھی یہی آتا ہے، جہاں بیٹھے ہوں گے صرف باتیں چل رہی ہیں، اور لا یعنی باتیں، بیکار کی باتیں، فضول باتیں. اللہ اکبر. خود بھی زبان سے گناہ کر رہے ہیں اور بنا وجہ کے بول رہے ہیں، اور باتیں بھی ایسی بول رہے ہیں، کسی کو مکاری سکھا رہے ہوں گے، کسی کو چالاکی سکھا رہے ہوں گے، کسی کو فریب سکھا رہے ہوں گے، کسی کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہوں گے، کسی کو دند فند سکھا رہے ہوں گے، کسی کے بارے میں غیبتیں کر رہے ہوں گے. اور ایک تو لا یعنی باتیں بول رہے ہیں، اور پھر اس میں بول بھی رہے ہیں وہ باتیں جس سے اور انسان کے اوپر گناہ پڑے. یہ ہمارا حال ہے. آئیے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی طرف جس کو میں نے خطبے کے بعد پڑھا تھا. غور سے سنیں اس آیت کو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے ہم کیا بولتے ہیں، کتنا بولتے ہیں. دیکھو قرآن کریم کیا کہتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ قاف کی آیتیں، اور سورہ قاف وہ سورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں اپنے خطبے کے اندر سورہ قاف پڑھا کرتے تھے. سورہ قاف 26 پارے کے اندر ہے، تقریباً 3 صفحے کی سورت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمعے کے اندر ہر خطبے میں اس کو پڑھا کرتے تھے. اسی سورہ قاف کی آیتیں اللہ کا قرآن کہتا ہے اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. جب دو لکھنے والے لکھ لیتے ہیں، اللہ اکبر، ہمارے ڈرنے کے لیے نا اتنا جملہ ہی کافی ہے. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ،
جب دو لکھنے والے لکھ لیتے ہیں، عن الیمینی ایک دائیں طرف لکھتا ہے، وعن الشمال اور ایک بائیں طرف لکھتا ہے، قعید جو بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ایک دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، یہ دو لکھنے والے ہیں، اور جب یہ لکھ لیتے ہیں، اے اللہ یہ کیا لکھتے ہیں اور یہ کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر محافظ بٹھائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نگراں بٹھائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے اوپر محافظ بٹھائے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یہ تمہارے اوپر محافظ بیٹھے ہوئے ہیں، چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نگراں بٹھائے ہیں، اور کون ہے؟ فرمایا یہ اللہ کے فرشتے ہیں، کرامن، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ فرشتے ہیں، کرامن عزت والے فرشتے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی عزت والا آدمی کھڑا ہو، بڑا آدمی کھڑا ہو، تو ہم اس کے سامنے بولتے ہی نہیں، اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں، کم بولتے ہیں، اور اگر بولنا بھی پڑے تو جی جناب سر اس طریقے سے بات کرتے ہیں، کم بات کرتے ہیں، کم بولتے ہیں، سامنے والے کی عزت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی آفیسر کھڑا ہو، ہم اس کے سامنے زیادہ نہیں بولتے، بولتے بھی ہیں تو بڑے حساب کتاب سے بولتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ دو ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگراں ہیں، تمہارے دائیں اور بائیں جانب ہے، اور کیا ہے؟ کرامن، یہ بزرگ ہے، یہ عزت والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم کبھی ان کی عزت نہیں کرتے، ہمیں گالی بکنا ہے تو بک رہے ہیں، ہمیں جھوٹ بولنا ہے تو بول رہے ہیں، ہمیں بہتان لگانا ہے تو لگا رہے ہیں، اگر ہمیں کسی سے لڑنا ہے تو لڑ رہے ہیں، اگر ہمیں کسی کے اوپر جھوٹ بولنا ہے تو بول رہے ہیں، ہم ان کی کوئی عزت نہیں کرتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ عزت والے ہیں، ہم ان کی کوئی عزت نہیں کرتے۔ ان علیکم لحافظین کرامن، یہ اللہ کے باعزت فرشتے ہیں، عزت والے فرشتے ہیں۔ اللہ کے بندو ان کی عزت کرو۔ ہمارے دائیں بھی بیٹھے ہیں اور بائیں جانب بھی ہیں۔ اور مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قعید، بیٹھے ہوئے، یہ نہیں کہا لیٹے ہوئے، یہ نہیں کہا لیٹے ہوئے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کسی انسان کو پہرے داری پہ اگر لگا دو، یا کسی انسان کو کسی جگہ کسی کام پہ لگا دو، لیٹے گا تو سو جائے گا، امید ہے کہ سو جائے گا، غفلت کا شکار ہو جائے گا، لاؤ کربٹیں بدل لیتے ہیں، تھوڑا دیکھتے ہیں کیا ہے۔ کھڑا کر دو تو کھڑے کھڑے تھک جائے گا، لیکن کسی جگہ بٹھاؤ تمہیں یہ کام ہے تو انسان بیٹھ کر کام کر لے گا۔ اور خاص طور سے جب لکھنے پڑھنے کا کام ہو تو وہ لیٹ کر نہیں کر پائے گا، یا کرے گا تو اتنے اچھے طریقے سے نہیں کرے گا، یا کھڑے ہو کر نہیں کرے گا۔ جتنے بہتر طریقے سے انسان بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کر سکتا ہے، اللہ نے فرمایا قعید، یہ بیٹھے ہوئے۔ جیسے سپاہی کو دیکھا ہے نا، بیٹھا رہتا ہے، دشمن کی طاق، بیٹھے ہوئے ہیں بالکل چاقو چوبند و چست طریقے سے۔ تو یہ عزت والے فرشتے ہیں، ہم نے کبھی جن کی کوئی عزت نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ واقعی کتنا بڑا معاملہ ہے، آپ ذرا سوچ کے دیکھیں۔ فرمایا ان علیکم لحافظین، حفاظت کرنے والے میں نگراں ہے، کرامن عزت والے، کاتبین لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، اور تم جو بھی کرتے ہو یہ ساری کی ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، مفسر نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، ہر چیز کو لکھتے جاتے ہیں۔ تم جو بھی کام کرتے ہو اس کو بھی لکھتے ہیں، تم جو بھی بولتے ہو اس کو بھی لکھتے ہیں، کم بولتے ہو وہ بھی لکھا جاتا ہے، زیادہ بولتے ہو وہ بھی لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ تاریخوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو غور سے سننا، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، کس نے ان کا نام نہیں سنا؟ کون ان کو نہیں جانتا؟ امام اہل سنت والجماعت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان کا آخری وقت ہے، بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں، آخری وقت ہے، اور آخری وقت میں ان کے منہ سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ آخری وقت میں چل چلاؤ کا وقت ہے، کراہنے کی آواز ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ گزرے۔ ایک شخص آیا، بہت غور سے سنیے، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ امام طاؤوس رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے
کس نے بات فرمائی؟ امام طاؤس نے۔ امام طاؤس کون ہے؟ یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہی بات؟ صحابی رسول عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں امام طاؤس، ان کا حوالہ دے کر اس آدمی نے بات کہی، اور یہ کس سے کہا؟ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے، اپنے بستر پر ہیں اور آخری وقت ہے، کراہ رہے۔ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا امام طاؤس رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ کون سی بات؟ انہوں نے کہا ہے اسی آیت کی روشنی میں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ نہیں نکالتے ہو، کوئی بھی جملہ نہیں نکالتے ہو، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کو ایک نگراں لکھ لیتا ہے۔ اچھی بات ہوگی تو دائیں جانب والا لکھے گا، اور اگر بری بات ہوگی تو بائیں جانب والا لکھے گا، تم منہ سے جو بھی نکالو گے لکھا جائے گا۔ امام طاؤس نے اس آیت کی روشنی میں فرمایا کہ اگر کوئی انسان آخری وقت میں کراہ بھی رہا ہے، اس کے کراہنے کی آواز کو اور اس کے کراہنے کی بات کو بھی وہ فرشتے اپنی ڈائری کے اندر نوٹ کر لیتے ہیں، اپنی ڈائری کے اندر اس کراہنے کو بھی لکھتے جاتے ہیں۔ جب انہوں نے امام احمد ابن حنبل نے یہ بات سنی، امام طاؤس نے یہ بات کہی تھی، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے آخری وقت میں کراہنا بھی بند کر دیا، کہ یہ بات بھی لکھی جا رہی ہے کہ انسان کراہ رہا ہے تو یہ بھی لکھا جاتا ہے، کراہنا بند کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کراہنے پر ہماری پکڑ ہو جائے اور اس کراہنے پر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لے۔ یہ حال ہے میرے بھائیوں اسلاف کا، ان لوگوں کا کتنا ڈرتے تھے اللہ رب العالمین سے، اور آج ہماری حالت دیکھو، کتنی لمبی زبانیں ہیں ہماری، کتنے زبان دراز ہیں ہم، کتنا برا بولتے ہیں، کتنا گندا بولتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ایک لکھنے والا دائیں جانب ہے اور ایک لکھنے والا بائیں جانب ہے، اور جو بھی تم کرتے ہو وہ لکھ رہا ہے، ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں، اچھی چیزوں کو بھی لکھا جا رہا ہے اور بری چیزوں کو بھی، بری باتوں کو بھی لکھا جا رہا ہے، تمہارے ہر قول کو لکھا جا رہا ہے، تمہارے ہر فعل کو لکھا جا رہا ہے، تم جو خیر کی باتیں بولتے ہو وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور جو تم شر کی باتیں بولتے ہو، برائی کی باتیں بولتے ہو، وہ ساری کی ساری لکھی جاتی ہیں۔ اللہ یہ جب لکھا جائے گا تو ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اور یہ سارے کے سارے انسان میرے سامنے آئیں گے، اور جب یہ میرے سامنے لا کے رکھ دیے جائیں گے، میرے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا ان کو، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اسی کتاب کو ان کی گردنوں کے اندر لٹکا دیا جائے گا، اسی نامہ اعمال کو ان کی گردنوں کے اندر لٹکا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اپنی کتاب کو پڑھنے کے بعد، اپنے نامہ اعمال کو دیکھنے کے بعد آج تجھے خود پتا چل جائے گا کہ تو جنتی ہے یا تو جہنمی ہے، تو جنتیوں والا کام کر کے آیا ہے یا جہنمیوں والا کام کر کے آیا ہے، آج تجھے خود ہی پتا چل جائے گا۔ کسی نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ انسان جو کچھ بولتا ہے نا، اس کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے، کہیں کچھ نہیں چل رہا ہے، موبائل کے اندر ریکارڈنگ آتی ہے۔ انسان اگر اپنے موبائل کی ریکارڈنگ چالو کر کے اپنی جیب میں رکھ لے اور پورے دن وہ جو کچھ بولتا ہے اس کو ریکارڈ ہونے دے، اور شام کے وقت میں پھر وہ اپنی ریکارڈنگ خود سنے، صرف ایک دن کی، آپ یقین کریں انسان اپنی ریکارڈنگ خود نہیں سن پائے گا کہ آج اس نے دن بھر میں بولا کیا ہے، کیسی جاہلانہ، بے وقوفانہ، بری، گندی اور گناہوں والی باتیں کری ہیں اس نے، اپنی ریکارڈنگ انسان خود نہیں سن پائے گا۔ سوچو پوری زندگی کی ریکارڈنگ ہے، پوری زندگی کا ریکارڈ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک،
کتاب کو پڑھ لے، بے کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اور جب یہ گلے کے اندر ڈالا جائے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، دیکھو وہی جو لکھا گیا تھا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، جب مجرم اس کو دیکھیں گے ڈر جائیں گے اس کی چیزوں کو دیکھ کر، مما فیہ، جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا اس چیزوں کو دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے، اور دیکھنے کے بعد میں کیا کہیں گے، یقولون، وہ سارے کے سارے کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہماری بربادی، یہ کون سی کتاب ہمیں دے دی گئی، یہ کون سی کتاب ہمارے گلے کے اندر لٹکا دی گئی ہے، لا یغادر صغیرۃ، اس کے اندر نہ کوئی چھوٹا گناہ بچا ہے، ولا کبیرتن، اور نہ کوئی بڑا گناہ بچا ہے، جو سارا کا سارا الا احصاها، مگر اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ بھی کر کے گئے ہوں گے سب کچھ پا لیں گے، ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا، جو تم نے کیا ہوگا سب اس کے اندر لکھا ہوگا۔ تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب دو لکھنے والے لکھ لیتے ہیں، ایک دائیں جانب بیٹھا ہے اور ایک بائیں جانب بیٹھا ہے، کیا لکھتے ہیں، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا مگر اس کو ایک نگراں اپنے پاس میں لکھ لیتا ہے، اگر اچھی بات بولی ہوگی تو اچھی بات والا دائیں جانب والا لکھ لے گا، اور اگر بری بات بولی ہوگی تو مائیں جانب والا لکھ لے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ زبان کا معاملہ کتنا اہم ہے میرے بھائیو، ذرا اندازہ کرو۔ ایک دو چیزیں اور بتا کے بات اپنی ختم کرتا ہوں میں۔ زبان، اللہ اکبر، کتنی چیزیں اس کے تعلق سے حدیثوں کے اندر آئیں۔ ایک ابو داؤد کی ایک روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، غور سے سنیے اس حدیث کو، اذا اصبح ابن آدم، جب کوئی انسان، جب کوئی ابن آدم، جب کوئی انسان صبح کا وقت ہوتا ہے، صبح کرتا ہے، یعنی صبح سو کر اٹھتا ہے یا صبح کرتا ہے، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم، آدم کا کوئی بیٹا صبح کرتا ہے، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے اعضاء، انسان کے بدن کے سارے حصے، سارے اعضاء زبان سے یہ منت کرتے ہیں، یہ سماجت کرتے ہیں، یہ عاجزی کرتے ہیں، زبان سے سارے بدن کے حصے زبان سے عاجزی کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اتق اللہ فینا، بڑی زبردست حدیث ہے، غور سے سنیں، فرمایا سارے بدن کے حصے زبان سے کہتے ہیں روزانہ صبح کے وقت میں، اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تو چلے گی، تو الٹا سیدھا بولے گی، تو گناہ کی باتیں بولے گی، تو زبان ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کرے گی، لیکن تیری وجہ سے جب اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالے گا تو پورے جسم کو جہنم کے اندر ڈالے گا، یعنی آنکھ کو بھی تیری وجہ سے جلنا پڑے گا، کانوں کو بھی تیری وجہ سے جلنا پڑے گا، ہاتھوں کو بھی تیری وجہ سے جلنا پڑے گا، پیروں کو بھی تیری وجہ سے جلنا پڑے گا۔ تو سارے اعضاء مل کر زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اللہ کے معاملے، ہم اللہ سے ڈر، ہمارے معاملے کے اندر اللہ سے ڈر، انا نحن بکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اور ہمیں ایک ساتھ میں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے ساتھ میں لگایا ہے، یعنی زبان کے ذریعے سے انسان گناہ کرتا ہے اور اسی زبان کے ذریعے سے انسان جہنم کے اندر جاتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے جا رہا ہے، لیکن جلنا ہاتھوں کو پڑ رہا ہے، جلنا پیروں کو بھی پڑ رہا ہے، جلنا انسان کے جسم کو پڑ رہا ہے، اس لیے سارے اعضاء اکٹھا ہو کر کہتے ہیں۔ اور یہ صرف آخرت کا معاملہ نہیں ہے میرے بھائیو، دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے، دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ کی کسی سے لڑائی ہو جائے،
جواب کیسے دیتے ہیں آپ؟ زبان کے ذریعے سے. اور لاٹھی کہاں پڑتی ہے؟ ڈنڈا کہاں پڑتا ہے؟ گھونسا کہاں پڑتا ہے؟ لات کہاں پڑتی ہے؟ پورے بدن میں کہیں بھی لگ سکتی ہے. ہاں کہاں نہیں لگے گی؟ زبان پہ نہیں لگے گی. زبان تو اندر. تو دنیا کا بھی یہی معاملہ اور آخرت کا بھی یہی معاملہ. اللہ اکبر. کتنی چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے تعلق سے بتائی. سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اللہ سے ڈر میرے معاملے میں. اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں ان استقمت استقمنا، اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے. یعنی اگر تو دنیا کے اندر نہیں لڑی تو ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اگر تو نے کسی کو گالی نہیں دی تو ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اگر تو صحیح چلی اور اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے سے اگر تجھے بچا لیا تو ہم بھی بچ جائیں گے. وَإِنْ آوَجَجْتَ آوَجَجْنَا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی اور اگر دنیا کے اندر تو ٹیڑھی چلی تو ہم بھی سارے کے سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے. یعنی تیری وجہ سے ہم بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. دنیا کے اندر بھی ہمیں یہ سزا بھگتنا پڑ سکتی ہے اور آخرت کے اندر میں بھی ہمیں سزا بھگتنا پڑ سکتی ہے. اس لیے سارے اعضاء بدن کے اکٹھے ہو کر زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر. گناہ زبان کرے اور اس کی وجہ سے سارے اعضاء کو جہنم کے اندر جلنا پڑے. اگر اب بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کر رہا ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بہت زیادہ بولیں گے، اتنا بولیں گے، اتنا بولیں گے، 1 مہینہ بولیں گے تب جا کے ہم جہنمی بنیں گے وغیرہ وغیرہ. اگر آپ کے زبان میں، آپ کے ذہن میں اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو میں صرف ایک حدیث سنا رہا ہوں. کیا آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان صرف ایک جملہ، ایک کلمہ بولنے کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے؟ ایک زبان سے کلمہ نکالا، ایک جملہ نکالا، ایک بات نکالی اور اس کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر چلا جائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، ان العبد لیتکلم، غور سے سنیے، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان، بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ کہتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے، ایک لفظ اپنی زبان کے ذریعے سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. یعنی انسان اچھی باتیں بولنے کی کوشش کرتا ہے. مان لیجیے آپ لوگوں نے تقریر سنی اور آج سے سوچ لیا کہ ہم اچھی باتیں بولا کریں گے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی اچھی باتیں بولنا ہے، کون کون سی اچھی باتیں ہیں. آپ سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، کم بول پاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک عالم ہوگا وہ آپ کو زیادہ اچھی باتیں بتا سکے گا، ایک حافظ ہوگا وہ زیادہ قرآن کی تلاوت کر سکے. اس طریقے سے جو جتنا زیادہ جاننے والا ہوگا اتنا زیادہ اچھی باتیں بولے گا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اسلام کی زیادہ نالج نہیں ہوتی تو وہ کم بول پاتے. ان العبد لا يتكلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، بے شک بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، ایک بات نکالتا ہے، ایک بات کہتا ہے اور اس جملے کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے. اور فرمایا لا یلقی لها بالا، لیکن وہ جملہ کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا. وہ انسان بھی یہی سوچتا ہے کہ میں نے کوئی بہت اچھی بات نہیں بولی ہے، عام سی بات بولی ہے، معمولی سی بات بولی ہے، چھوٹی سی بات بولی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرفعہ اللہ بہا درجات، اس چھوٹے سے جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے اندر درجات کو بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. وہ چھوٹے سے جملے کی وجہ سے جس کی حیثیت خود اس انسان کی نظر میں بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے. ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور جنت کے اندر اس کا مقام بڑھ گیا، درجات بڑھ گئے. آگے کی حدیث سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ، اور کبھی کبھی بندہ ایسی باتیں بولتا ہے
ایک جملہ ایسا بول دیتا ہے، ایک بات کوئی ایسی بول دیتا ہے من سخط اللہ، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، لا یلقی لہا بالا، لیکن اس انسان کی نظر میں اس جملے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس انسان کی نظر میں اس جملے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ تو یہ کہتا ہے میں نے تو معمولی سی بات کہی ہے، میں نے تو چھوٹی سی بات بولی ہے، میں نے تو صرف اتنا کہا تھا، میں نے کوئی اتنی لمبی چوڑی بات ہی نہیں کہی تھی، میں نے تو یہ چھوٹا سا جملہ بولا تھا، اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس چھوٹے سے جملے پر اللہ تعالیٰ اس انسان سے اتنا ناراض ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا فَهُوَ يَحْبِيبِي فِي جَهَنَّمَ، اللہ تعالیٰ اسی جملے کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیتا ہے۔ کتنی حفاظت کرنا ہے زبان کی میرے بھائی، کتنی اہم چیز ہے یہ زبان، جتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اتنا ہی اس پر ہمیں کنٹرول رکھنا ہے، اس کو ہمیں قابو میں رکھنا ہے۔ میرے بھائیوں آپ سے بھی میری یہی گزارش ہے، اور میری بہنوں آپ سے بھی میری یہی گزارش ہے، ایک جملے کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر جا سکتا ہے، ایک جملے کی وجہ سے انسان جنت کے اندر جا سکتا ہے۔ ابو داؤد کی بالکل صحیح روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی بالکل صحیح روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے دو آدمی تھے، ایک آدمی بہت زیادہ عبادتیں کیا کرتا تھا اور ایک آدمی بہت زیادہ گناہ کیا کرتا تھا۔ یہ نیکی کرنے والا آدمی اس کو سمجھایا کرتا تھا لیکن وہ مانتا نہیں تھا۔ ایک دن اس نیکی کرنے والے دوست نے اپنے اس دوست کو دیکھا کہ بہت زیادہ گناہ کے اندر لت پت ہے، تو غصہ ہو گیا، غور سے سنیں، غصہ ہو گیا، صحیح روایت ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، غصہ ہو گیا، اور غصے کی حالت میں جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ لا یغفر اللہ لک لا یدخلک اللہ الجنۃ، یہ دو الفاظ آئے حدیث کے اندر، کہا اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرے گا، یا تو یہ کہا یا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ کس نے؟ عبادت کرنے والے نے، جو رات دن عبادت کیا کرتا تھا۔ کس سے کہا؟ جو رات دن گناہ کیا کرتا تھا اور اس کو سمجھایا بھی کرتا تھا۔ آج گناہ کے اندر دیکھا تو غصہ ہو گیا، اور غصے کی حالت میں جیسے ہم آپ لوگ ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں، ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم تو سیدھے جہنمی بناتے ہیں، فلانا جہنمی ہے، فلانا جہنم میں جائے گا، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ۔ پیارے نبی نے فرمایا، اس آدمی نے کہا، ایک جملہ بولا، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ دونوں کی روحوں کو لے کر آؤ۔ ان کے اوپر موت آئی، ملک الموت، اور ان کی روحوں کو نکال کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علی، کون ہے جو میرے اوپر حکومت چلا رہا ہے؟ اللہ اکبر، کون ہے جو فیصلے مجھے کرنا چاہیے وہ فیصلے یہ کر رہا ہے؟ کون ہے جو میرے اوپر حکومت چلا رہا ہے؟ کون ہے جو میرے اوپر قسمیں کھا رہا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ تجھے کیسے پتا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد غفرت لک، میں اس گنہگار کو معاف کرتا ہوں، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، اور اس عبادت کرنے والے سے کہا تیرے اس ایک جملے کی وجہ سے جو تو نے بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، میں اس ایک جملے کی وجہ سے تیرے سارے اعمال کو برباد کرتا ہوں۔ اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ ایک جملہ، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، کتنا معمولی سا جملہ ہے۔ ہم لوگ تو باتوں باتوں میں اس طریقے کے جملے بول دیتے ہیں۔ کہا کون ہے جو ہماری رحمت سے مایوس ہو گیا، رحمتوں سے نا امید ہو گیا، ہمارے اوپر قسمیں کھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں زبان کی حفاظت کرو۔ زبان اللہ تعالیٰ کی جتنی بڑی نعمت ہے اتنا ہی زبان کے گناہ بھی بہت بڑے ہیں میرے بھائیوں۔ اس زبان کی وجہ سے انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے اور اسی زبان کی وجہ سے انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔